حضرات محترم، آج 10 محرم ہے اور 10 محرم کے حوالے سے تاریخ اسلام میں جو سب سے بڑا واقعہ معروف و مشہور ہے وہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ لیکن 10 محرم کے حوالے سے کچھ اور چیزیں اس شہادت کے ساتھ ہم گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ عاشورہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کو بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کربلا کے حوالے سے عاشورہ کہا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ عربوں کی تاریخ میں ہمیشہ سے 10 محرم کا نام عاشورہ تھا۔ عاشورہ کا لفظ عشرہ سے نکلا ہے۔ عشرہ کا مطلب 10 ہوتا ہے، عشرہ 10 ہے اور عاشر 10واں کو کہتے ہیں۔ تو عاشر سے بنا عاشورہ یعنی 10واں، محرم کا 10واں دن۔ یہ عربوں کے ہاں روایت تھی، رواج تھا کہ وہ 10 محرم کو عاشورہ کہتے تھے۔ اسلام سے پہلے بھی ایسے ہی رواج تھا، اسلام کے بعد بھی رہا۔ اس لیے لفظ عاشورہ کا تعلق جو ہے وہ کربلا کے واقعے سے نہیں۔ کچھ چیزیں کلیئر ہونی چاہیے۔ جس سے 9 کو قصہ کہتے ہیں، قصہ۔ تو عرب جو ہے 9 کو تاسوعہ کہتے تھے، بعض حالات میں تاسوعہ کہتے تھے، 9واں دن جسے ہم کہتے ہیں 9 یا 9واں، ایک ہی بات ہے، 10 یا 10واں۔ تو عاشر اور عشرہ جو ہے یہ عاشورہ یہ 10واں کو کہتے ہیں۔ تو عام طور پہ یہ سے محرم کے لیے خاص تھا کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو وہ عاشورہ کہتے تھے، پہلی بات۔ دوسری بات، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 تاریخ کا جو روزہ ہے یہ کربلا کے حوالے سے، یہ بات بھی کلیئر ہونی چاہیے۔ کربلا کی اپنی ایک اہمیت ہے، اپنی ایک عظمت ہے، اپنی ایک عقیدت ہے، اپنی ایک محبت ہے، لیکن 10 تاریخ کا روزہ کربلا کے حوالے سے نہیں۔ کل مجھے ایک ساتھی پوچھ رہے تھے کہ چونکہ کربلا میں شہدائے کربلا بھوکے پیاسے رہے اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اب یہ ان کا تصور تھا، کنسیپٹ تھا، ایسا نہیں ہے۔ یہ سنت روزہ ہے، سنت، اور سنت اس عمل کو کہتے ہیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ تو آپ نے دیکھا کہ یہود جو ہے وہ 10 تاریخ کو، محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ 10 محرم کو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، تو ہم اس کی یاد میں، اس کی خوشی میں نجات کے طور پر یہ روزہ شکرانے کے طور پر رکھتے ہیں۔ تو سید دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی موسیٰ کا ہم سے زیادہ تعلق ہے، ہم اس کے زیادہ چاہنے والے ہیں، تو ہم بھی یہ روزہ رکھیں گے۔ ہمیں بھی خوشی ہے کہ فرعون سے نجات ملی بنی اسرائیل کو۔ چنانچہ آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم بھی 10 تاریخ کو روزہ رکھا کرو، لیکن یہودیوں سے اس رسم کو، اس نسبت کو الگ کرنے کے لیے تم ایسے کرو کہ 9 اور 10 دو روزے رکھا کرو، اور یا 10 اور 11 رکھ لیا کرو، تاکہ منفرد ہو جائے، علیحدہ ہو جائے، یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ تو یہ ہے اس روزے کی تاریخ۔ یعنی سنت روزہ تب بنتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہو، اور اس کو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ایک روزہ رکھے گا اللہ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ رمضان کے بعد سب سے جو احترام والا روزہ ہے وہ عرفہ کا روزہ ہے، 9 ذی الحج کا، اور 9 ذی الحج کے بعد جو محترم اور احترام والا روزہ ہے 10 محرم کا روزہ ہے۔ لیکن اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ 10، 11 یا 9، 10 کا روزہ رکھا جائے، لیکن اگر کوئی نہیں رکھ سکتا تو ایک بھی ٹھیک ہے، ایک بھی رکھا جا سکتا ہے، اگر کوئی صرف 10 کا رکھے۔ تو یہ تو ہو گئی وہ باتیں جس کو ہم واقعہ کربلا سے مکس کر دیتے ہیں، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ لفظ عاشورہ کا تعلق بھی واقعہ کربلا سے نہیں ہے، اور 10 محرم کے روزے کا تعلق بھی واقعہ کربلا سے نہیں۔ اب رہ گیا واقعہ کربلا۔
اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس امت کو جو چیزیں بھی ملی ہیں ان پر ہماری جانیں بھی نثار، یعنی حضور کی نسبت سے اگر کوئی ایک بال بھی ملا ہے تو یہ امت اس پر بھی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ آپ کو شاید یاد ہو، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، کشمیر میں ایک بال محفوظ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، درگاہ حضرت بل کہتے ہیں، اور وہاں پہ کوئی اس کی گستاخی کے واقعات پیش آئے تو بے شمار مسلمانوں نے اس کی حفاظت میں اپنی جانیں دے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بال کی، اور یہ حق بھی بنتا ہے۔ ہماری حضور سے محبت یقیناً ایسی ہی محبت ہے، اور ہمیں اس محبت پر فخر ہے۔ ہم حضور کی نسبت سے کسی بھی کوئی بھی جو چیز ہے جس کی نسبت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ہماری جانیں اس پر نثار ہے۔ ہم اس نسبت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، ہم اس نسبت کے ساتھ اپنی قبر میں جانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں امت مسلمان کہ آخرت میں ہماری نجات اسی نسبت کے تعلق سے۔ تو حضور کی نسبت سے اگر ایک بال قیمتی ہے، اگر ایک قمیص قیمتی ہے، اگر ایک ٹوپی قیمتی ہے، اگر ایک جوتا مبارک قیمتی ہے، تو حضور کے نواسے قیمتی نہیں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تو آپ کی اولاد ہے، آپ کے جگر گوشے ہیں، اور یہ وہ اولاد ہے کہ جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنی گود کے اندر کھلایا، یعنی اس امت کے اندر اس کائنات میں اور کسی کو یہ حق یعنی یہ منصب نصیب نہیں ہوا، یہ اعزاز نہیں ملا کہ حضور نے پیدا ہونے سے لے کر جب تک حضور زندہ رہے، یعنی 4 ہجری میں سیدنا حسین کی پیدائش ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو 6-7 برس کی عمر تھی۔ یہ 6-7 برس حضور نے جس طرح محبتیں ان پر نثار کی ہیں اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھے مبارک پر، گوشے مبارک پر سیدنا حسن کو اور حسین کو، اور بعض اوقات حسن کو بعض اوقات حسین کو سوار کر کے مدینہ میں چلتے پھرتے تھے۔ یہ اعزاز اور کس کو حاصل ہوگا؟ کسی کو نہیں۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے کہا کہ سبحان اللہ، کیسا ہی بہترین سواری ہے، سیدنا حسین کاندھے پہ سوار ہیں۔ انہوں نے دیکھ کر کہا کہ کیسی بہترین سواری ہے۔ تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیوں نہیں کہتے کیسا بہترین سوار ہے، سوار بھی تو بہترین ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ تعلق ہے، یہ وہ نسبت ہے، یہ وہ محبت ہے جس کے لیے ہم انہیں یاد کرتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اس کا غم اور دکھ ہوتا ہے کہ جس بے دردی کے ساتھ اس امت نے ان کو شہید کیا۔ یعنی جمعے کا خطبہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور دونوں شہزادے جو ہیں وہ چھوٹے ہیں، 4-5 برس کی عمر ہوگی، وہ ایک لمبا کرتا پہنا ہوا ہے، مسجد میں تشریف لاتے ہیں، اور کرتے سے پاؤں پھنستا ہے، گر پڑتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر گرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا نہیں گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کے ممبر سے نیچے اترے اور خطبہ چھوڑ کے ان کو اٹھا کے اپنی گود میں لے کر پھر ممبر پہ چلے گئے۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اس سے ہمیں ایک اور سبق بھی ملتا ہے۔ میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں، اس واقعے کو تو ہم جانتے ہیں کہ عام طور پر ہم واقعہ بیان کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، ایسا نہیں۔ ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا ہوتا ہے، ہمارے لیے کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کیا سیکھنا ہے۔ تو حسین کے بچپن سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بچوں سے محبت کی جائے۔ آج مسجد میں جو ہی بچے آتے ہیں 10-15 بوڑھے جو ہیں اپنی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کو گھورنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ حضور کی سنت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی سنت میں نے آپ کو بتا دی، حضور کی سنت بچوں سے محبت ہے، بچوں کو کام میں شور کرنا، یہ زندگی کی علامت ہے، حرکت کی علامت ہے۔ بچے اگر مسجد میں شور کرتے ہیں تو شکر کیا کرو کہ ہماری اگلی نسل زندہ ہے مسجد میں آنے۔ تو یہ ہماری مساجد میں یہ رواج ختم ہو گیا، اس رواج کو زندہ کیا جائے کہ بچے مسجد میں آئیں، اور یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، اور اس زمانے میں عورتیں بھی مسجد میں آتی تھی نماز پڑھنے۔ جب کسی بچے کی رونے کی آواز آتی تو حضور اپنی نماز کو مختصر کر دیتے، اور بعد میں آپ کہتے کہ مجھے یہ خیال آیا
اس بچے کے رونے سے اس کی ماں کو دکھ ہوتا ہو، تو میں نے جلدی نماز پڑھا۔ تو یہ وہ محبت ہے جو ہمیں سیدنا حسین کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے کہ بچوں سے محبت کی جائے، بچوں کو سکھایا جائے، بچوں کو مسجدوں میں لایا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کو آداب سکھانے چاہیے، تعلیم دینی چاہیے، تربیت کرنی چاہیے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو بڑوں کو برداشت کرنا چاہیے، ان کو بھولنا نہیں چاہیے، اپنے بچپن کو یاد کرنا چاہیے کہ ہم بھی بچپن میں ایسے ہوتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران فتح ہوا تو بڑے بڑے سونے کے کنگن، بے شمار زیورات، سونا چاندی، ہیرے جواہرات وہاں سے مال غنیمت میں آئے۔ دو یعنی کسرا کے پہننے کے کنگن تھے جو بڑے قیمتی تھے، لاکھوں کروڑوں کی ملکیت کے، جب وہ پیش کیے گئے تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ کسی شہزادے کو ملنی چاہیے، شہزادے کی ہے، شہزادوں کو ملنا چاہیے۔ تو اب صحابہ منتظر ہیں کہ وہ شہزادے کون ہیں، تو حضرت عمر نے کہا کہ حسن اور حسین کو بلایا جائے کہ یہ شہزادے ہماری امت کے شہزادے یہ ہیں، تو وہ کنگن ان کی خدمت میں پیش کہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ یہ کنگن پہنیں، آپ شہزادے۔ یہ حضرت حسین کا بچپن ہے، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ سیدنا حسن اور حسین مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کہ ایک بزرگ وضو کر رہے ہیں اور وضو غلط کر رہے ہیں، اس میں غلطی کر رہے ہیں۔ اب دونوں شہزادوں نے سوچا ان کو کیسے بتایا جائے، کیسے سمجھایا جائے تاکہ ان کو برا بھی نہ لگے اور ان کی غلطی بھی درست ہو جائے۔ ہم چھوٹے ہیں، یہ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، اب یہ بھی ایک سبق ملتا ہے۔ اب دونوں ایک ادھر بیٹھ گیا، ایک ادھر بیٹھ گیا، کہا گیا چچا جان آپ دیکھیں ہم وضو کرنے لگے ہیں، دیکھیں ہم کوئی غلطی تو نہیں کر رہے۔ ایک نے وضو کیا، دوسرے نے وضو کیا، اس بزرگ کو سمجھ آ گئی، اس نے کہا نہیں بیٹا غلطی تو میں کر رہا۔ یہ سمجھانے کا انداز ہے کہ بڑوں سے کس طرح بات کی جاتی ہے، بڑوں کو کیسے سمجھایا جاتا ہے۔ سیدنا حسین کی جوانی، اس کے اندر بھی ہمارے لیے بڑے سبق ہیں۔ اللہ، وہ واقعہ آپ نے بے شمار دفعہ سنا ہوگا، شام سے ایک شخص آیا جس کا سیاسی اختلاف تھا آپ سے، اور اس نے آپ سے ملتے ہی آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ خوب اس نے بکواس کی، برا بھلا کہا، حتیٰ کہ گالیاں بھی نکالی، اور سیدنا حسین سنتے رہے، بڑے تحمل سے اس کی بات کو سنتے رہے، چلتے بھی رہے، سنتے بھی رہے۔ اور جب آپ کا محلہ یا آپ کا گھر قریب آنے لگا، آپ نے اس شخص سے کہا کہ بھائی کچھ اور بات ہے تو کہہ لو، میں یہاں کھڑے ہوں، کیونکہ میرا محلہ قریب آ رہا ہے، لوگ سنیں گے تمہیں ماریں گے، وہاں لوگ برداشت نہیں کریں گے، تم پہلے مجھے جو کہنا کہہ۔ یہ سیدنا حسین کی جوانی ہے۔ سیدنا حسین کا نام لینے والوں، ہماری ایسی جوانیاں ہیں، ہم تو کوئی گھور کے دیکھ لے تو اس کو معاف نہیں کرتے، گالیاں تو بڑی دور کی بات ہے۔ نام لینا بڑا آسان ہوتا ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں یہی المیہ ہے، ہم ربیع الاول کے موقع پر بھی غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، نعرہ لگا کر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ نعرے لگانا بھی آسان، دل منانا بھی آسان، بیان کرنا بھی آسان، سننا بھی آسان، عمل کرنا سب سے مشکل۔ اللہ کے لیے سوچا کرو ہم نے کیا کرنا ہے۔ بچپن کی ایک دو باتیں میں نے آپ کو بتا دی، جوانی کی بات بھی آپ کو خدمت میں رس کر دی کہ وہ حلم اور وہ ٹھنڈا مزاج اور وہ برداشت کہ ہم میں ہے، وہ ہم میں بڑی دور کی بات، ایک قطرہ بھی ہے ہمارے اندر، تو ایک حصہ ہی آ جائے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم سیدنا حسین کے پیروکار ہیں، پھر ہم کے سچے نام لیوا ہیں، سچی محبت کرنے والے ہیں۔ یہ آپ کی جوانی ہے، آپ کی یہ برداشت۔ اور وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہے بہت دفعہ، ایک ملازم جو ہے گرم کھانا اور شوربہ لے کے آیا اور اس کے ہاتھ سے گر پڑا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے بچے پہ گرا، اور ایک روایت میں آتا ہے خود آپ پر گرا۔ ظاہر گرم کھانا، گرم شوربہ ہو، تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ تو سیدنا حسین نے ایک نظر اس کو غصے سے دیکھا، یہ فطری بات ہے، اب وہ بھی ان کا ملازم تھا، اس نے قرآن مجید کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں، تو سیدنا حسین نے فرمایا کہ میں نے غصے کو پی۔ یہ ہوتا ہے، یہ ہے حسین کا سبق، قرآن پہ عمل، قرآن کا نام نہیں، قرآن کی بات سنی جائے تو اس پہ عمل کیا جائے فوری طور پر، فوراً۔ اور اس کے بعد اس نے اسی آیت کا اگلا حصہ پڑھا
والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ تو سیدنا حسین نے کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا، اور وہ بھی انہی کا ملازم تھا۔ اگلا حصہ پڑھا آیت کا، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سیدنا حسین نے کہ میں نے جاؤ تمہیں آزاد کر دیا، میں نے احسان کر دیا۔ یہ ہوتا عمل، قرآن مجید پر عمل، قرآن کی آیت سنی جائے، قرآن کی بات سنی جائے اور ہمارے دل فوراً تیار ہو جائیں کہ ہم ادھر سے ہماری جانیں تو جا سکتی ہیں لیکن یہ عمل ہم سے نہیں چھوٹ سکتا۔ یہ ہے سیدنا حسین کا اسوہ، آپ کا نمونہ، آپ کا مشل راہ اور آپ کی پیروی۔ پھر تو ہم سیدنا حسین کے نام لیوا، اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ حسین کے نام لیوا ہے اور نماز بھی پڑھنی ہمیں یاد نہیں، تو پھر شاید ہمارے اس جھوٹ پر قیامت کے دن ہماری پکڑ ہو جائے۔ اللہ جھوٹ کو پسند نہیں کرتا، جھوٹ کو اللہ پسند نہیں کرتا بلکہ جھوٹوں پہ اللہ لعنت کرتا ہے۔ تو ہماری زندگی، ہمارے عمل جو ہے ہمارے قول کے خلاف کھڑے ہیں، ہمارے عمل ہماری باتوں کو جھٹلا رہے ہیں، ہماری قول اور ہے، ہمارا عمل اور ہے۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑھاپا تو نہیں تھا، 56-57 برس کی عمر تھی جب آپ کربلا تشریف لے گئے ہیں۔ تو بڑھاپا کیا دعوت دیتا ہے کہ ہر حال کے اندر سچ کا ساتھ دینا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے۔ جس چیز کو تم حق سمجھو اس کے لیے پھر جان بھی دینی پڑے تو جان دینی ہے، پھر پیچھے نہیں ہٹنا، چاہے خاندان کٹوانا پڑے، بچے ذبح کروانے پڑے، اپنے آپ کو ذبح کروانا پڑے، تو پھر کسی حال میں پیچھے نہیں ہٹا جائے۔ یہ آپ کے بڑھاپے کا سبق ہے کہ جس چیز کو آپ حق سمجھیں اور آپ کے پاس اس کے دلائل موجود ہیں اور ثبوت موجود ہے کہ یہ چیز حق ہے، پھر اس کے مقابلے میں جو ناحق ہے، جو باطل ہے، جو جھوٹ ہے، اگر اس کی اطاعت کی اور بیعت کی دعوت دی جائے تو پھر پوری قوت کے ساتھ انکار کیا جائے۔ آج ہے کوئی دن منانا تو بڑا کتنا آسان ہے، لیکن وقت کی یزیدی قوتوں کے خلاف ڈٹنا اور کھڑے ہو جانا اور للکارنا، تو یہ ہے کوئی دن منانے والوں میں سے جس کے اندر یہ جرت ہو کہ آج کے یزید کو للکارا جائے، آج کی یزید کے سامنے کھڑا ہوا جائے اور اپنی گردن بھی قربان کر دی جائے۔ یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم باتیں کرتے ہیں اور باتوں میں بہت تیز ہیں اور عمل کے میدان میں سب سے پیچھے۔ تو میں نے عرض کیا کہ میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ سے یہ خدمت میں گزارش کروں کہ سیدنا حسین کی بچپن، آپ کی جوانی، آپ کا بڑھاپا، یہ تینوں کے تینوں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ بچپن کی ایک دو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، جوانی کی کر دی۔ اب جو اصل واقعہ جو کربلا ہے، جو آپ کی عظمت کا نشان ہے، جس کے لیے ہمیشہ کے لیے آپ تاریخ میں امر ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے آپ کا نام زندہ رہا، تو وہ انشاءاللہ کیونکہ وقت کم ہے، اگلی دفعہ تفصیل سے ہم اس پہ بات کریں گے۔ سنت ادا فرمائیں۔